کوشچن ہے کہ بچوں کے جذبات کو کیسے سمجھیں اور ٹیچر جو ہے وہ ان کو سمجھنے کے لیے کس طرز پہ یا کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں جو قابل غور بات, جی ٹھیک ہو گیا, کنیکشن کو اسٹرانگ کیسے رکھیں, کنیکشن کو اسٹرانگ کیسے رکھیں. اچھا, میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوں, نبض پہ ہاتھ رکھنا. ٹیچر کیا کرے, بچے کی نبض پہ ہاتھ رکھے. نبض پہ ہاتھ رکھنے کی ٹرمنالوجی بیسیکلی یوز ہوتی ہے کہ اس کی سائیکی کو سمجھ جائے, اس کی نفسیات کو سمجھ جائے. کیوں؟ جب ٹیچر ایک بچے کی نفسیات کو سمجھ جاتا ہے نا, یہ بات یاد رکھ لیں, دیکھیں بچے کے بھی جذبات ہوتے ہیں, وہ بھی انسان ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہم سے زیادہ ایموشنل ہے. ایج وائز اگر دیکھا جائے چھوٹا ہے, ہم سے زیادہ ایموشنل ہے. اس کے جذبات کو کبھی بھی مجروح نہ کیا جائے, اس کے جذبات کا کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچائی جائے. پہلی بات تو یہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ, اس کے ساتھ مخلص ہو کر کنیکشن بلڈ کر لیتے ہیں نا, وہ سینس آف پروٹیکشن فیل کرتا ہے, سینس آف آپ کے ساتھ تھوڑا سیکیور فیل کرتا ہے. جب بچہ سیکیورٹی فیل کرنے لگ جائے نا آپ کے ساتھ, پھر وہ آپ کے ساتھ شیئرنگ بھی کرے گا, آپ کی بات بھی مانے گا. یہاں تک تو تھا کہ اس کو ہم نے خلوص کے ساتھ, جب یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو جب ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو بچہ خود بخود اس چیز کو فیل کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگلی بات یہ ہے کہ جذبات کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں بچے کا تھوڑا سا نا بیک گراؤنڈ سمجھنا. بیک گراؤنڈ کس طرح سے سمجھنا پڑے گا, وہ اس طریقے سے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اس کے والدین, اس کا رورل اربن بیک گراؤنڈ کس طرح کا. ہمارے ہاں وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی بدتمیز, جس کو میں نے کہا تھا دنیا کے لیے جو بدتمیز بچہ ہے, اسٹبن, وہ اگر اسی کی بات کر لیں, کیونکہ ایک اسٹبن قسم کے چائلڈ کی اگر نفسیات ٹیچر سمجھ جائے نا تو باقی طلباء کی نفسیات سمجھنا قدرے آسان ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے, زیادہ تر ہمارے ہاں اسٹبن چائلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو سنگل پیرنٹنگ کا شکار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ والد کی موجودگی جو ہے نا بچے کو سینس آف پروٹیکشن دیتی ہے, اور والدہ کی موجودگی بچے کو سینس آف کانفیڈنس دیتی ہے. دونوں میں سے جو کوئی ایک مسنگ ہو یا ایک کا رول مسنگ ہو, رول مسنگ ہو یعنی فادر یا مدر ایگزسٹ تو کرتی ہو لیکن وہ اپنا رول پلے نہ کر رہی, دونوں میں سے کوئی ایک مسنگ ہو یا ایک کا رول مسنگ ہو, تو بچہ کیا کرے گا, انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا, احساس محرومی یا احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. ایسے بچے پھر دو طرح کے بن کے نکلتے ہیں, یا تو سائیکولوجیکل ایب نارملٹیز آ جاتی ہیں مائنر لیول کی. سائیکولوجیکل مطلب مائنر لیول کے, بالکل ہی پاگل ہو جانا یا بالکل ہی ایب نارمل ہو جانے کی بات نہیں کر رہا, مائنر لیول کی ایب نارملٹیز آ جاتی ہیں جس کو معاشرے میں پھر بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ نے اکثر کلاس سے بچے دیکھے ہوں گے جن کے کلاس فیلوز ان کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ چڑ جاتے ہیں, وہ اسی طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. یا دوسرے اتنے کہ ضدی بن کے نکلتے ہیں کہ وہ کسی کی بھی نہیں سنتے. اب اس ٹائم دو بچے ہمارے سامنے آئے, ایک جو سائیکولوجیکل ایب نارمل ہو گیا تھوڑا سا, اس کو لوگ چڑھاتے ہیں وہ اور چڑھ جاتا ہے, دوسرا بدتمیز ہو گیا ہے, کسی کی نہیں سنتا. جب آپ اس بچے کو اس بات کا احساس دلا دیں گے نا کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں, آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں, پھر وہی بچہ چونکہ آپ کو اب جب آپ کو اس کا مرض سمجھ آ گیا, آپ نے اس کی نفس پہ ہاتھ رکھ دیا, آپ کو اس کی پرابلم پتہ چل گئی, تب آپ کو دلی طور پر اس بچے سے ہمدردی ہو جائے گی. اور جب ٹیچر کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی, کسی بچے کے ساتھ خلوص اور محبت پیدا ہوگی, پھر وہ بچہ خود بخود ٹیچر کے قریب آ جائے گا, کیونکہ اسے سمجھ لگ جائے گی کہ یہ استاد میرا محسن ہے, میرا مخلص ہے. پھر ایسے ہی شرارتی اور ضدی بچے دنیا کے لیے, اسٹبن قسم کے ضدی قسم کے بچے جو ہوتے ہیں, وہ ٹیچر کے اتنے مؤدب بن جاتے ہیں جتنے کوئی دوسرا ادب نہیں کر سکتا.